اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم النمل کی آیت نمبر 67 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اخروی زندگی کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ شک کرتے ہیں، اور آخرت کے وقوع کے بارے میں دلائل دیے جاتے ہیں تو ان پر غور نہیں کرتے، اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کو وہ قصے کہانیاں ہی تصور کرتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ تو کافروں نے کیا کہا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے قبروں سے زندہ کر کے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ۔ بے شک اس کا تو وعدہ کیا جاتا رہا ہے ہم سے بھی اور ہمارے باپ دادا کو بھی یہی وعدہ دیا جاتا تھا کہ تم مر جاؤ گے تو مٹی ہو جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں زمین سے نکال لے گا، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو لیکن یہ ہوا تو کچھ بھی نہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں پرانے زمانے کی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے والے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو جب یہ ایسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کل کہ آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، کہ تم زمین پر سیر و سیاحت تو کرو، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر تم دیکھو گے کہ کیسی بستیاں، اتنی مضبوط بستیاں تھیں جو ہم نے تباہ و برباد کر دی، اتنی خوشحال بستیاں تھیں جو ہم نے تباہ و برباد کر دی۔ تو تم ان کا جو مجرم لوگ تھے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور قیامت کو نہیں مانتے تھے، تو ان کا پھر دیکھنا کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ آیت 69 میں یہی قومیں جو آخرت کو نہیں مانتی تھی، وہ مجرم بن کر تباہی کا شکار ہو گئی۔ آخرت سے انکار جو انسان کرتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، اللہ کا مجرم بن جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد نشانیاں دیکھو، ان لوگوں کی بھی بستیاں دیکھو جو تباہ و برباد ہو گئے، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ان لوگوں نے بھی روز قیامت کا انکار کیا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو تم اللہ سے ڈرو اور ایسی حرکت نہ کرو، یہ نشانیاں ہی دیکھ کے تم ڈر جاؤ اللہ سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ ان کی ضد اور ہٹ درمی پر غم نہ کھائیں، ان پر غم بالکل نہ کھائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لا رہے، اور نہ اپنے دل کو آپ تنگ کریں، بے آرام کریں، جو اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں یا اس سے جو وہ مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ پورا جو ہم سے کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے باپ دادا سے کیا تھا، کب ہوگا وہ پورا؟ اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ جی کل
تو آپ انہیں کہہ دیجئے عسیٰ یکون رادف لکم بعض الذی تستعجلون۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے ہو سکتا ہے شاید کہ وہ بالکل قریب ہو، اس کا کچھ حصہ بالکل قریب ہی آ پہنچا ہو۔ تو آپ نے تو دعوت حق پہنچا دیا۔ تو یہ جو لوگ دین حق کو ناکام کرنے کے لیے گھٹیا درجے استعمال کر رہے ہیں، گھٹیا درجے کے حربے استعمال کر رہے ہیں، ان کی آپ پرواہ نہ کریں۔ آپ کی پشت پر خدا کی طاقت موجود ہے، یہ آپ کی بات نہ مانیں گے تو اپنا ہی سب کچھ بگاڑ دیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آیت 71 تا 75 تو وہ کہہ رہے ہیں کفار کہ آخرت جس کے عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آنے والی ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کل آپ کہہ دیجئے کل عسیٰ یکون رادفہ، ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل نزدیک ہی آ پہنچی ہو۔ مطلب یہ کہ یقیناً وہ آنے والی ہے، تمہارا رب رحیم ہے، وہ مجرم کو جرم کرتے ہی پکڑ نہیں لیتا بلکہ وہ اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اگر مہلت سے وہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ سمجھ لے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ مہلت سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لانیہ کرتوتوں سے ہی واقف نہیں بلکہ ان کے خفیہ کاموں سے بخوبی واقف ہے، اور ان کی ایک ایک حرکت اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے ایک ایک حرکت۔ قل عسیٰ یکون رادف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بعض حصہ جو ہے وہ بالکل ہی قریب آ پہنچا ہو جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فضل علی الناس، بے شک اللہ اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، اور اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں جو کہ کتاب مبین میں نہ لکھی گئی ہو۔ یعنی اللہ نے روشن کتاب میں ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو بے شک یہ قرآن جو ہے اس کو قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، تو اکثر ان میں سے جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ان کو بتاتے ہیں کہ ان میں کیا اختلاف ہے، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سامنے بتا دیتے ہیں۔ تو وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن جو ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ تو آیت 76 تا 81 میں بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کے اپنے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا تھا، یعنی بنی اسرائیل والوں میں بہت اختلاف پایا جاتا تھا،
جس کو قرآن نے کھول کھول کر بیان فرما دیا اور وہ اختلاف ختم کرنے کی کوشش کی۔ مطلب یہ کہ جس طرح ان کے اختلافات کھول دیے گئے ہیں، اسی طرح ایک دن یہ حقیقت بھی کھول دی جائے گی کہ اے نبی آپ حق پر ہیں، کفار مکہ حق پر نہیں ہیں۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے چند سال بعد عرب میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کا قائل نہ ہو۔ سب حق پر ہونے کے قائل ہو گئے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ قرآن ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ ان پر اللہ کی وہ مہربانیاں ہوں گی جن کا کفار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کفار مکہ اور اہل حق کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک اللہ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے فیصلے دے دے گا۔ وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست ہے اور جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس بھروسہ کرو اللہ پر۔ انکا علی الحق المبین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے حق، انا علی الحق المبین، بے شک آپ حق پر ہیں اور صریح حق پر ہو۔ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور پھر آپ نہیں سنا سکتے ان کو، مردوں کو، ہم مردوں کو تو نہیں سنا سکتے، ان کو کفار کو مردہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ سوچتے سمجھتے نہیں، یہ مردے کا طرح کا بیہیو کرتے ہیں۔ مطلب تس میں اس سمت دعا، اور نہ تو سنا سکتا ہے بہروں کو۔ تو یہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ لوگ تو مردہ ہیں، اور نہ آپ سنا سکتے ہو بہروں کو۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر۔ یہاں کفار کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے کہ وہ مردے جیسے کچھ بھی نہیں سن سکتے، اس طرح یہ لوگ بھی نہیں کچھ بھی سن سکتے۔ آپ کا کام تو حق کو پیش کرنا ہے اور وہ یقیناً آپ کر رہے ہیں۔ جو نہ سننا چاہے اس کو زبردستی آپ نہ سنائیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے بعد وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ مانتا بے حادل امی ان دلالتہم، اور نہ آپ ایسے ہیں کہ راستہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو، وہ تو اندھے ہیں، آنکھوں کے اندھے نہیں دل کے اندھے ہیں، تو ان کو تو راستہ نظر ہی نہیں آتا، وہ دنیا کی گمراہی میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اللہ ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے، انہیں کچھ ہوش نہیں ہے، وہ اپنے ہی گمراہی میں راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں آپ سنا سکتے اس کو جو ایمان لانا چاہتا ہے، جو خود سے ایمان لانا چاہتا ہے، تو جو ایمان لائے گا، وہ ایمان لانا چاہتا ہے وہ سنے گا بھی، کوشش ہوگی کہ میں ہاں سنوں، اس پہ چلوں، لیکن ایمان کے راستے پہ چلوں، لیکن وہ تو سننا ہی نہیں چاہتے۔ مگر جو سننا چاہے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ ہماری یاد پر ایمان لائے گا اور وہ فرمان بردار ہو جائے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب واقع ہو جائے گی یہ بات،
جب وعدہ پورا ہو جائے گا، عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا نا، جب کوئی بھی اچھی بات کہنے والا نہ ہوگا، بری باتوں سے روکنے والا نہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور کو نکال لے گا جو ان سے بیان کریں گے، وہ جانور ان سے باتیں کرے گا، جو ہماری ایجاد پر یقین نہیں رکھتے تھے ان سے وہ باتیں کرے گا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ انسان تو اس وقت ایک دوسرے کے نہ کسی کو اچھے کاموں کی تلقین کرے گا، نہ کسی کو برے کاموں سے روکے گا، روکنے والا ہی نہیں ہوگا برے کاموں سے کوئی بھی، سب برے کام کر رہے ہوں گے۔ قیامت کے قرب کا یہ بتایا گیا ہے 82 آیت نمبر 82 میں، قیامت کا وقت جب قریب آ جائے گا تو دنیا میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہیں ہوگا، تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کو نکال لے گا جس سے یہ حجت پوری ہو جائے گی، عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن منکر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جانور سے یہ کام لے گا اور یہ بات کہے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت کے آنے اور آخرت برپا ہونے کی خبریں تھیں، تو لو اب اس کا وقت آن پہنچا ہے، جان لو کہ اللہ کی آیات سچی ہیں۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک یہ کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، جس دن ہم جمع کریں گے، من کل امت، سب امتوں کو، سب امت کے گروہوں کو جمع کر دیں گے، فوجن مطلب گروہ کو جمع کر دیں گے، ممن یکذب بآیاتنا، ان میں سے جو ہماری آیات سے انکار کرتے تھے، وہ ہم یوزعون، تو ان کو الگ کر کے ہم ان کی جماعت بندی کر دیں گے، یعنی جو ایمان نہیں لائے تو سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا اور ان کو ان کی جماعت بندی مطلب جماعت بنا دے گا، جماعتیں بنا دے گا۔ حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما ماذا کنتم تعملون، تو پھر جب آ جائیں گے سب کے سب، جیسے وہ جو بنائی ہیں جماعتیں اللہ نے، وہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ جماعتیں، تو جب سب آ جائیں گے نا تو اللہ فرمائے گا، اکذبتم، کیا تم نے جھٹلایا تھا، بآیاتی، میری آیات کو، ولم تحیطوا، اور نہیں احاطہ کیا تم نے، بہا، ان کا، علما، علم سے، یعنی ان کے پاس تو علم ہی نہیں تھا تو بہت ہی محدود، بہت ہی تھوڑا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو اپنے علم سے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا، ماذا کنتم تعملون، بلا کیا تم عمل کرتے تھے، تم کیا عمل کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پوچھا کہ تم کون سے عمل کرتے تھے، یعنی تمہارے پاس تو علم ہی نہیں تھا کوئی بھی۔ وَوَاقَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان کا وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور وہ بول بھی نہیں سکیں گے، بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ 85 تک پورا ہو گیا آج، باقی آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين جزاك الله.